ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ آپ کا میزبان سید اکمل پیرا مرادی۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ پاکستان اور سعودیہ کے علاوہ کویت کا بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار۔ کویت میں 60 سال سے زائد عمر کے تارکین وطن کو ورک پرمٹ جاری کرنے پر پابندی۔ شام میں فوجی چوکی پر امریکی ہیلی کاپٹر سے حملہ۔ سلامتی کونسل نے میرے ملک سے غیر ملکی قبضہ ختم کروانے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے ہیں؟ بشار الجعفری۔ بنگلورو تشدد معاملے کی جانچ میں آیا نیا موڑ، ملزم اروند راج کو پولیس نے کیا گرفتار، ہوا یہ بڑا انکشاف۔ جموں و کشمیر سے 10,000 پیراملٹری فورسز کی فوری واپسی۔ پبلک سیکٹر کے 4 بینکوں میں سرکاری حصہ داری بیچنے مرکز کی تیاری۔ بین الاقوامی سطح پر پروازوں کے آغاز پر مختلف ممالک سے مذاکرات۔ ڈاکٹر کفیل خان کی حراست کے خلاف سماعت ملتوی۔ خواتین کے روزگار کو یقینی بنانے کے لیے حکومت نے امول ITC پارٹل اینڈ گیمبل سے معاہدہ کیا چکا ہے۔ ضلع کڑپا میں آج کورونا وائرس کے 434 نئے مریض مصدقہ، جملہ تعداد بڑھ کر 19,378 ہو گئی۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ عادل الجبیر نے بتایا کہ اسرائیل کے ساتھ کیے گئے معاہدہ عرب امارات معاہدے کی پیروی ہرگز نہیں کی جائے گی۔ اسرائیل کو پہلے فلسطین کے ساتھ امن معاہدہ کرنا ہوگا۔ فلسطینیوں کے بغیر خطے میں قیام امن ممکن نہیں ہے۔ تفصیلات کے مطابق سعودی عرب کی جانچ سے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان ہوئے امن معاہدے کے حوالے سے پہلی ہی مرتبہ رد عمل دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جرمنی کے شہر برلن میں موجودہ سعودی وزیر مملکت کی جانب سے اہم بیان جاری کیا گیا ہے۔ سعودی وزیر مملکت کا کہنا ہے کہ ان کا ملک اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ جو امن معاہدہ کیا گیا، سعودی عرب اس کی پیروی نہیں کرے گا۔ امریکہ کی جانب سے بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے سعودی عرب پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے، لیکن سعودی عرب نے دو ٹوک موقف اپنایا ہے کہ مسئلہ فلسطین کے حل کے بغیر اسرائیل کو تسلیم کرنا ممکن نہیں۔ پاکستان اور سعودیہ کے علاوہ کویت کا بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار۔ پاکستان اور سعودی عرب کے علاوہ ایک اور اہم اسلامی ملک کویت نے بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ کویت میں حکومتی ذرائع نے مقامی اخبار القابوس کو بتایا ہے کہ کویت کے اسرائیل سے متعلق پوزیشن میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا ہے اور کویت وہ آخری ملک ہوگا جو اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو نارمل کرے گا۔ کویتی حکام کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ فلسطین کی آزادی تک اسرائیل سے تعلقات کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ یاد رہے کہ آج سعودی عرب نے بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے یہی موقف اپنایا ہے کہ جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، اسرائیل کے ساتھ تعلقات اور روابط استوار کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ کویت میں 60 سال سے زائد عمر کے تارکین وطن کو ورک پرمٹ جاری کرنے پر پابندی۔ کویت کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ 60 سال سے زائد عمر کے ایسے تارکین وطن جن کے پاس یونیورسٹی کی ڈگری نہیں ہے، ان کو ورک پرمٹ جاری نہیں کیے جائیں گے اور 31 اگست کے بعد سے کسی ریزیڈنس یا ویزا میں 6 ماہ سے زیادہ کی توسیع نہیں کی جائے گی۔ کویت کے مقامی اخبار کویت ٹائمز کے مطابق یونیورسٹی ڈگری کے بغیر ورک پرمٹ کے لیے درخواست دینے والے 60 سال سے زائد افراد کی درخواست 1 جنوری 2021 کے بعد سے وصول نہیں کی جائیں گی۔ ایک اندازے کے مطابق اس فیصلے سے ہزاروں تارکین وطن متاثر ہوں گے۔ کویتی حکام نے ملک میں تارکین وطن کی تعداد کو کم سے کم کرنے کے لیے قانون سازی پر عمل کر رہے ہیں۔ اس وقت کویت کی آبادی کا 70% حصہ تارکین وطن پر مشتمل ہے۔ شام میں فوجی چوکی پر امریکی ہیلی کاپٹر سے حملہ۔ شام میں 2 امریکی ہیلی کاپٹر نے ایک فوجی چوکی کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں ایک اہلکار ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق پیٹرولنگ پر مامور امریکی فوج شام کے شمال مغربی علاقے میں داخل ہونا چاہتے تھے۔
تاہم انہیں شامی فوج نے چیک پوسٹ پر روک لیا، جس پر دونوں جانب سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ شامی فوج کے ترجمان کے مطابق اس ناخوشگوار واقعے کے بعد امریکی فضائی کے 2 ہیلی کاپٹر نے مذکورہ فوجی چیک پوسٹ پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں شامی فوج کا ایک اہلکار ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ شامی اور امریکی فوجوں کے مابین جھڑپ کا یہ واقعہ کردوں کے زیر انتظام شہر کے نزدیک پیش آیا۔ شام میں ویسے تو امریکی حمایت یافتہ ڈیموکریٹک فورس کی اجارہ داری ہے جو کردوں کے خلاف جنگ میں مصروف ہیں، لیکن کچھ علاقوں میں کرد اور حکومت کے درمیان امن معاہدے کے تحت شامی فوج کی چیک پوسٹ قائم ہے۔ امریکہ کی جانب سے اس واقعے پر کسی قسم کا رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، جبکہ شامی حکومت نے اس واقعے کو غلط فہمی اور معلومات کے تبادلے کے مؤثر نظام کے فقدان کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ سلامتی کونسل نے میرے ملک سے غیر ملکی قبضہ ختم کروانے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے ہیں؟ بشار الجعفری۔ اقوام متحدہ میں شام کے مستقل مندوب بشار الجعفری نے شام سے متعلق سلامتی کونسل کے اجلاس کے دوران شام کے حوالے سے اقوام متحدہ و سلامتی کونسل کے کردار پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا، ان دونوں اداروں نے گزشتہ سالوں کے دوران جراح قوتوں کو اپنی سرزمین سے نکال باہر کرنے کی دمشق کی درخواست پر کوئی جواب نہیں دیا۔ شامی سرکاری خبر رساں ایجنسی سنا کے مطابق بشار الجعفری نے کہا ہے کہ سلامتی کونسل جس چیز کو شامی بحران کے حل کے لیے سیاسی عمل قرار دیتی ہے، وہ در حقیقت اس کے بعض مستقل اراکین کی جانب سے شامی قوم پر مسلط کردہ دہشت گردانہ جنگ کی حمایت، شام پر ان ممالک کے قبضے اور دہشت گردی پر ان کی سرمایہ کاری کا جواز ہے۔ بنگلورو تشدد معاملے کی جانچ میں آیا نیا موڑ، ملزم اروند راج کو پولیس نے کیا گرفتار، ہوا یہ بڑا انکشاف۔ کرناٹک کے بنگلورو تشدد معاملے کی جانچ میں پولیس نے CCB اب نیا موڑ آیا ہے۔ سینٹرل کرائم برانچ ایک اور اہم ملزم اروند راج کو گرفتار کر لیا ہے۔ تشدد برپا کرنے والوں کے ساتھ اروند راج مسلسل رابطے میں تھا۔ اس سلسلے میں پولیس کو ٹھوس ثبوت حاصل ہوئے ہیں۔ تشدد برپا کرنے والوں میں 4 افراد کو اروند راج نے واٹس ایپ کال کیا ہے، اس کا بھی ثبوت پولیس کو حاصل ہوا ہے۔ 18 اگست کی صبح پولیس نے اروند راج کو حراست میں لے لیا تھا۔ اروند راج کا موبائل فون، لیپ ٹاپ، ٹیب ضبط کرتے ہوئے CCB کی ٹیکنیکل ٹیم نے کئی اہم معلومات حاصل کیے ہیں۔ تشدد کے واقعے کے بعد ایک اہم ملزم مزمل پاشا اور اروند راج کے درمیان فون پر بات چیت، واٹس ایپ میسج، ویڈیو کے تبادلے کے بھی ثبوت پولیس کو ہاتھ لگے ہیں۔ جموں و کشمیر سے 10,000 پیراملٹری فورسز کی فوری واپسی۔ مرکزی حکومت نے مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں و کشمیر سے 10,000 پیراملٹری فورسز کو واپس بلانے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ افسران نے آج اطلاع دی، انہوں نے کہا کہ وزارت داخلہ کے ذریعے یونین ٹیریٹری میں مرکزی مسلح دستوں کی تعینات کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا۔ ایک عہدیدار نے بتایا، جملہ 100 CAPF کی کیمپنیوں کو فوراً اثر کے ساتھ واپس بلانے کا حکم ملا ہے۔ ان کیمپنیوں کی گزشتہ سال آرٹیکل 370 ہٹائے جانے کے مرکزی حکومت کے فیصلے سے پہلے جموں و کشمیر میں تعیناتی کی گئی تھی۔ اب ان کیمپنیوں کو واپس ان کے بیس لوکیشن پر بھیجا جائے گا۔ پبلک سیکٹر کے 4 بینکوں میں سرکاری حصہ داری بیچنے مرکز کی تیاری۔ معیشت کا اتنا برا حال ہے کہ مرکزی حکومت کو اپنا بجٹ اخراجات کو پورا کرنے کے لیے فنڈ جٹانا ضروری ہو گیا ہے۔ فنڈ جٹانے کے لیے حکومت 4 PSO بینکوں میں اپنی حصہ داری بیچنے کی تیاری کر رہی ہے۔ اس قدم کے بعد ملک کے 4 PSO بینک نجی ہاتھوں میں چلے جائیں گے۔ واضح ہے کہ حکومت کے پاس ان بینکوں میں ہولڈنگز کے ذریعے میجارٹی یعنی اکثریتی اسٹکس ہیں اور سرکاری اپنی حصہ داری بیچ کر فنڈ جٹانے کے فراق میں ہے۔ کورونا وبا نے پوری دنیا کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے اور ہندوستانی معیشت تو نوٹ بندی کے بعد سے بری طرح متاثر تھی، اوپر سے یہ وبا آ گئی جس سے معیشت کو تباہ کر دیا۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند اقتصادی سرگرمیوں نے پورے معاشی نظام کو ہلا دیا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر پروازوں کے آغاز پر مختلف ممالک سے مذاکرات۔ کمرشل پروازوں پر کوئی فیصلہ نہیں، مرکزی وزیر ہوا بازی ہردیپ سنگھ۔ ہندوستان کی جانب سے دنیا کے 13 ممالک کے ساتھ باہمی رضامندی کے ساتھ قومی پروازوں کے بین الاقوامی سطح پر آغاز کا سلسلے میں مذاکرات جاری ہیں۔ مرکزی وزیر شہری ہوابازی مسٹر ہردیپ سنگھ پوری نے بتایا ہے کہ حکومت کی جانب سے کمرشل پروازوں کا آغاز کا تاحال کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔
اور بین الاقوامی کمرشل پروازوں کا سلسلے میں اب تک کوئی فیصلہ نہیں کیے جانے کے سبب باہمی رضامندی کے ساتھ قومی پروازوں کو بین الاقوامی سطح پر چلانے کے سلسلے میں بات چیت کا عمل جاری ہے۔ ڈاکٹر کفیل خان کی حراست کے خلاف سماعت ملتوی۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے قومی سلامتی قانون کے تحت ڈاکٹر کفیل خان کو حراست میں رکھنے کے خلاف درخواست پر سماعت 24 اگست تک ملتوی کر دی۔ 29 جنوری کو گورکھپور کے اس ڈاکٹر کو اس الزام پر گرفتار کر لیا گیا جنہوں نے گزشتہ سال دسمبر میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں شہریت ترمیم قانون کے خلاف اشتعال انگیز بیان دیا تھا۔ قومی سلامتی قانون کے تحت اگر کسی شہری کو گرفتار کیا جاتا ہے تو اسے بغیر کسی الزامات کے 12 ماہ تک زیر حراست رکھا جاتا ہے۔ اتر پردیش کی حکومت نے ان کی حراست کی میعاد 13 نومبر تک 3 ماہ کی توسیع کی ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ کی بینچ جو کہ چیف جسٹس گونز ماتھور اور سمت گوپال پر مشتمل ہے، اس کیس پر سماعت 24 اگست تک ملتوی کر دی۔ خواتین کے روزگار کو یقینی بنانے کے لیے حکومت نے امول ITC پارٹل اینڈ گیمبل سے معاہدہ کیا چکا ہے۔ ریاست کی خواتین کو خود مختاری اور معاشی استحکام کے لیے چیوتا پروگرام وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش وائیس جگن موہن ریڈی۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، ریاست کی خواتین کو خود مختار بنانا اور انہیں معاشی طور پر مستحکم کرنا ہی چیوتا WSR پروگرام کا مقصد ہے۔ جگن موہن ریڈی نے کہا کہ سماج کے پسماندہ طبقات کی 45 سے 60 سال کی عمر کی خواتین کی ترقی و بہبودی کے لیے پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ اطمینان بخش طریقے سے پروگرام کامیابی سے عمل کیا جا رہا ہے۔ WSR چیوتا پروگرام میں تعاون کے لیے آج 3 بڑے کمپنیوں سے مفاہمتی معاہدے پر دستخط کیے گئے، جن میں ریلائنس ریٹیل جیو بھی شامل ہے۔ آج وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش جگن موہن ریڈی کی موجودگی میں معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ اس موقع پر جگن موہن ریڈی نے کہا کہ ریاست کی پسماندہ SC ST BC اور مائنرٹی خواتین کی ترقی و بہبود کے لیے آئندہ 4 برسوں تک ہر سال 18,750 روپے دیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے آئندہ 4 برسوں میں 75,000 روپے دیے جائیں گے۔ ریاست کے 20 پر 3 لاکھ خواتین کو 4,300 کروڑ روپے دیے جا چکے ہیں۔ آئندہ ماہ آسرا اسکیم کو شروع کیا جا رہا ہے۔ 4 برسوں میں تقریباً 93 لاکھ خواتین کو آسرا اسکیم کے ذریعے سے تعاون کیا جائے گا۔ خواتین کو مالی مشکلات سے نکالنے اور خواتین کی خوشحالی کے لیے خدمات کوشاں ہے۔ آسرا اسکیم کے تحت ہر سال 6,700 کروڑ روپے تقریباً 9 لاکھ گروپس کو دیے جائیں گے۔ جگن موہن ریڈی نے کہا، ہر سال خواتین کی ترقی و بہبود پر 11,000 کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ تقریباً 1 کروڑ خواتین استفادہ کر رہے ہیں۔ خواتین کے روزگار کو یقینی بنانے کے لیے حکومت نے ضلع کڑپا میں آج کورونا وائرس کے 434 نئے مریض مصدقہ، جملہ تعداد بڑھ کر 19,378 ہو گئی۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، ضلع کڑپا میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 434 نئے مریض مصدقہ پائے گئے، جس سے تعداد بڑھ کر 19,378 ہو چکی ہے۔ آج 255 مریض مکمل صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہو چکے ہیں۔ تاحال جملہ 14,579 مریض مکمل صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہو چکے ہیں۔ اب تک 206 مریضوں کی موت واقع ہوئی ہے۔ یہ تھیں اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ کل پھر ملیں گے تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔ اب اجازت دیجیے اویکنگ نیوز ٹیم کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب بخیر۔ تم خاص الخاص ہو، عام نہیں، تم سارے گھر کی عزت ہو، تم حاکم ہو محکوم نہیں، یہ لوح قلم تم ہی سے ہے، تم ہی تقدیر بدلتے ہو، تم ہی ہو محمد کی امت، نہ جھکتے ہو نہ ڈرتے ہو، تم ہی ہو محمد